خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پہلو پر غور کر رہے ہیں جو اکثر شاید نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ جی ہاں، لیکن انسانیت اور اختیار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ بالکل، سزا اور انصاف کا تصور۔ ہمارے پاس مواد ہے قدیم دنیا سے لے کر مغل ہندوستان، اسلامی فقہ، پھر یورپ کی انکوزیشن اور 1857 کا ہندوستان بھی، تو کافی وسیع کینوس ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ گنوانا نہیں کہ کہاں کیسی سزا تھی، صحیح، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ انصاف کا مطلب کیسے بدلا۔ ہاں، اور کون سے طریقے وحشیانہ سمجھے گئے، اور ان سب کے پیچھے سوچ کیا تھی۔ ایک طرح سے مختلف تہذیبوں کے جسٹس سسٹمز کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں قدیم دنیا سے۔ مواد میں جو مثالیں ہیں وہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ بالکل، جیسے صلیب پر چڑھانا، کروسیفکشن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، لیکن یہ رومن امپائر میں تو عام سزا تھی نا؟ جی ہاں، خاص طور پر غلاموں کے لیے، باغیوں کے لیے ایک پبلک ڈسپلے تھا۔ کتنی دہشت ناک! دہشت پھیلانا ہی شاید مقصد تھا۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، ریاست کی طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ اچھا، اسی طرح وہ چوہوں کے ذریعے اذیت دینا، ریٹ ٹارچر۔ یہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ 356 BC میں ہیروسٹریٹس نے جب ایفیسس کا مندر جلایا تو اسے اسی طرح اذیت دی گئی۔ چوہوں کو ایک پنجرے میں بند کر شکار کے جسم پر رکھتے تھے اور پنجرے کو گرم کرتے تھے تاکہ چوہے باہر نکلیں۔ بچنے کے لیے چوہے جسم کو کتر کر اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے۔ تصور ہی خوفناک ہے۔ اللہ! اور سمندری سزاؤں میں وہ کیل ہالنگ جو ڈچ جہازوں پر ہوتا تھا۔ جی، کیل ہالنگ یعنی ملزم کو رسی سے باندھ کر اس پہ جو سیپیاں، کچرا، تو پورا جسم چھل جاتا تھا۔ زندہ بچنا تو شاید ہی ممکن ہو۔ ناممکن ہی لگتا ہے۔ اور پھر امپیلمنٹ یعنی نیزے یا میخوں پر لٹکا دینا۔ یہ بھی سنا ہے فارس میں، میسوپوٹیمیا میں۔ جی، مصر میں بھی تھا۔ ولاڈ دی امپیلر تو اسی وجہ سے مشہور ہے۔ ہاں۔ اس میں بھی دیکھیں، مقصد صرف موت نہیں، اذیت ناک موت، اور دوسروں کے لیے عبرت۔ بالکل، عبرت کا سامان پیدا کرنا۔ قدیم مصر میں تو باپ کے قاتل بیٹے کی خال اتار کر استغفر اللہ کانٹوں پر لٹانا اور پھر جلا دینا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے بلڈ ایگل، وائکنگ سے منسوب۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ مورخ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے۔ اچھا، جیسے پرندوں کے پر ہوں ویسی شکل دی جاتی تھی۔ خدا کی پناہ۔ اور وہ الیگزینڈریا کی فلسفر ہائپیٹیا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی، 4th سینچری میں ایک عیسائی ہجوم نے برتن کے ٹکڑوں سے ان کی جسم کی خال نوچ کر مار ڈالا تھا۔ فلیئنگ کہتے ہیں اس کو۔ یہ تو وحشت کی انتہا ہے۔ تو یہ سب مثالیں کیا بتاتی ہیں کہ قدیم دور میں انسانی جان کی قیمت شاید بہت کم تھی۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ اور سزا کا مقصد اکثر انتہائی تکلیف دینا تھا اور عوام میں خوف پیدا کرنا۔ جیلوں کا رواج نہیں تھا اتنا عام نہیں تھا، اس لیے جسم پر فوری اور نظر آنے والی سزا دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ قدیم ہندوستان میں بھی منو کے قوانین میں ہاں، وہاں کیا تھا؟ سر قلم کرنے کے علاوہ سنسار کرنا، ڈبونا، جلانا، ہاتھی کے پیروں تلے روندنا، یہ سب سزائیں موجود تھیں۔ اور زوریسٹرینزم میں بھی موت کی سزا تھی، مردہ جسم دفنانے پر۔ جی، یا پانی کو آلودہ کرنے پر بھی۔ تو خوف ہر جگہ تھا۔ تو یہ تھی قدیم دنیا۔ لیکن جب ہم بر صغیر میں آتے ہیں، مغل دور میں، تو یہاں ایک منظم نظام نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں مغل بادشاہ انصاف کا سرچشمہ تھے۔ ہاں، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک باقاعدہ محکمہ عدالت تھا بھی۔ نظام کی بنیاد تو اسلامی قانون پر تھی، قرآن اور حدیث پر۔ لیکن ایک سٹرکچر تھا، آپ کہہ رہی ہیں۔ بالکل، صوبوں سے لے کر گاؤں کی سطح تک عدالتیں تھیں۔ دیوانی، فوجداری، مالیاتی، سب مقدمات دیکھتی تھیں۔ اور سب سے اوپر بادشاہ کی عدالت، اور قاضی کا کردار اہم تھا، جسے شریعت کا علم ہونا لازمی تھا۔ جہانگیر کی زنجیر عدل کا بھی سنا ہے۔ جی، وہ ایک سمبولک جیسچر تھا کہ کوئی بھی عام آدمی بھی بادشاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے انصاف کے لیے۔ لیکن کیا یہ نظام ہر جگہ بالکل ایک جیسا تھا؟ خاص طور پر جو ریاستیں ان کے انڈر تھیں، جیسے بندیل کھنڈ کا ذکر ہے مواد میں، وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہ اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔
جی نہیں، متحد ریاستوں میں مقامی قوانین اور روایات کا بھی عمل دخل تھا۔ اچھا، جیسے کیشو داس تھے راجہ بیر سنگھ دیو کے درباری شاعر۔ ان کی کتاب ہے بیر چرتر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ویدوں اور پرانوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے۔ مطلب ہندو لا، جی، اور پروہت یا برہمن جو تھے وہ اہم عدالتی عہدوں پر تھے، حتیٰ کہ کچھ طبقوں کو جیسے برہمن، استاد یا یتیم ان کو سزا سے مستثنا بھی رکھا جاتا تھا۔ تو ایک قسم کا ڈیول سسٹم تھا۔ ایک طرح کا لیگل پلورلزم آپ کہہ سکتی ہیں۔ جی، لیکن جب انہی ماتحت حکمرانوں کے کام مغل سلطنت کے لیے خطرہ بنتے تب کیا ہوتا تھا؟ شاید بیر سنگھ دیو کی ہی مثال لے لیں، اس نے تو ابو الفضل کو قتل کیا تھا۔ بالکل، اور وہ بھی شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کے کہنے پر۔ ابو الفضل اکبر کے کتنے قریبی تھے۔ بہت۔ اکبر نے بیر سنگھ کو سزا دینے کی کوشش کی مگر وہ پکڑا نہیں گیا، اور پھر جب جہانگیر بادشاہ بنا تو سزا کے بجائے انعام ملا۔ ہاں، اسے انعام اور بلند مرتبہ ملا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی حقیقت وہ کبھی کبھی انصاف کے اصولوں پر حاوی ہو جاتی تھی۔ اور شاہجہاں کے دور میں وہ جوہار سنگھ کا واقعہ؟ جی، جوہار سنگھ، وہ پہلے تو بغیر اجازت دربار سے چلا گیا، پھر معافی مل گئی، لیکن اس کے بعد اس نے ایک اور زمیندار پریم نارائن کو قتل کر کے اس کا خزانہ لوٹ لیا۔ یہ تو سیدھی بادشاہی حکم کی نافرمانی ہوئی۔ بالکل، نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگ زیب جو اس وقت شہزادہ تھا، اس کی قیادت میں فوج بھیجی گئی، اسے شکست ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔ تو جب بات سلطنت کے اقتدار کو چیلنج کرنے کی آتی تھی تو مغل بہت سخت تھے۔ جی، بہت سخت۔ سزاؤں کی نوعیت کیا ہوتی تھی ان حکمرانوں کے لیے؟ مواد میں ذکر ہے جیسے جائیداد کی ضبطی، جلا وطنی، کبھی جسم کے کچھ حصے کاٹنا، قید اور سزائے موت بھی۔ قید کی مثال؟ جیسے برسنگھ دیو کے بھائی تھے راجہ رام شاہ، انہیں جہانگیر نے گوالیر کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ اچھا۔ یا راؤ دالپت تھے، ان پر الزام لگا کہ باغی شہزادہ اکبر کی مدد کی ہے، تو ان کا منصب یعنی رینک کم کر دیا گیا۔ تو یہ نظام جس میں مرکزی کنٹرول بھی تھا اور کچھ حد تک مقامی آٹونومی بھی۔ ہاں، اس امتزاج نے مغل سلطنت کو کافی عرصے تک مستحکم رکھا، اور اس کی کچھ خصوصیات جیسے عدالتی درجہ بندی وہ بعد میں انگریزوں نے اور آزاد ہندوستان نے بھی اپنائی ہیں۔ صحیح۔ اب جب مغل نظام کی بنیاد اسلامی قانون پر تھی تو ذرا اسلامی فقہ میں سزا کے تصور کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر حدود۔ یہ کیا ہے؟ حدود حد کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے لمٹ یا سرحد۔ اسلامی قانون میں یہ وہ خاص جرائم ہیں جن کی سزائیں مقرر ہیں؟ جی، مقرر ہیں اور قرآن یا حدیث میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ انہیں حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے خلاف جرائم سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سزا کی 3 قسموں میں سے ایک ہے؟ جی، باقی 2 ہیں قصاص یعنی برابر کا بدلہ یا دیات خون بہا، اور تیسری ہے تعزیر جو جج کی ثوابدید پر ہوتی ہے۔ تو حدود میں کون کون سے جرائم شامل ہیں اور ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں، مواد کے مطابق اس پر تھوڑا اختلاف ملتا ہے فقہی سکولز میں، ہاں۔ لیکن عام طور پر یہ جرائم شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے چوری، سریقہ، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جیسا قرآن سورہ مائدہ آیت 38 میں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا غیر قانونی جنسی تعلق، زنا، اس کی سزا قرآن سورہ نور آیت 2 میں غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اور شادی شدہ کے لیے؟ سنساری کا سنا ہے؟ جی، شادی شدہ کے لیے سنساری، راجم کی سزا حدیث اور فقی اجماع یعنی کنسنسس پر مبنی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ اہم بات ہے۔ اور پھر ہے زنا کا جھوٹا الزام لگانا، قذف، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، قرآن 24.4۔ شراب نوشی، شرب الخمر، اس کی سزا 40 سے 80 کوڑے ہیں۔ یہ قرآن میں ڈائریکٹ نہیں، صحابہ کے اجماع پر مبنی ہے۔ اوکے۔ اور ارتداد یعنی اسلام چھوڑنا، ہاں، کچھ فقہی سکولز اس کو بھی حدود میں شامل کرتے ہیں اور سزائے موت تجویز کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی دنیاوی سزائے موت کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ہرابہ، ڈکیتی یا فساد؟ جی، ہرابہ یعنی ڈکیتی، دہشت گردی یا زمین پر فساد پھیلانا، اس کی سزائیں قرآن 5.33 میں ملتی ہیں، قتل، سولی، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا یا جلا وطنی۔ یہ تو بہت سخت سزائیں ہیں۔
ان کو نافذ کرنے کے لیے شرطیں بھی تو ویسی ہی ہوں گی؟ بالکل، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ثبوت کا معیار انتہائی سخت ہے، بہت ہی زیادہ سخت۔ جیسے؟ خاص طور پر زنا اور قذف کے لیے 4 مرد گواہوں کی شرط ہے، اور وہ گواہ قابل اعتبار ہوں اور انہوں نے خود دیکھا ہو؟ ہاں، فعل کو یعنی ایکٹ کو خود دیکھا ہو، جو کہ عملی طور پر ناممکن کے قریب ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر شبہ، یعنی کسی بھی قسم کا اگر شک و شبہ پیدا ہو جائے تو حد معاف؟ حد ساقط ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ اسلامی قانون کا بنیادی اصول ہے کہ شبہے کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جائے۔ اس لیے تاریخی طور پر ان کا نفاذ کم رہا ہے۔ بہت کم رہا ہے، اور جو فقہی مکاتب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان بھی ان کی تفصیلات اور شرائط میں اختلافات ہیں۔ آج کل ان قوانین کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہ نافذ ہیں کہیں؟ کچھ مسلم ممالک ہیں جیسے سعودی عرب، ایران، ناردرن نائجیریا، افغانستان، برونئی، وہاں حدود قوانین نافذ کیے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی عملی نفاذ یعنی ایکچوئل امپلیمنٹیشن وہ بہت محدود ہے۔ اچھا۔ اور بہت سے جدید علماء ہیں جو انہیں میکسیمم پاسبل پنشمنٹ سمجھتے ہیں، نہ کہ مینڈیٹری، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو ان پر شدید تنقید بھی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے پاکستان میں حدود آرڈیننس کے بعد زنا لاز کے اثرات۔ بالکل، خواتین پر جو اثرات ہوئے اس پر بہت بحث ہوئی، اور بعض کیسز میں سزائے موت پر بین الاقوامی رد عمل بھی آیا۔ تو یہ اسلامی حدود کا نظام تھا۔ اس کے برعکس یورپ میں انکویزیشن کا جو ذکر ملتا ہے وہ بالکل مختلف لگتا ہے۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ انکوزیشن یہ بنیادی طور پر کیتھولک چرچ کا اپنا ایک عدالتی نظام تھا۔ یہ 12ویں صدی میں شروع ہوا۔ اسٹیٹ کی عدالت نہیں تھی؟ نہیں، یہ چرچ کی عدالت تھی۔ اس کا مقصد تھا ہیریسی، یعنی مذہبی عقائد سے انحراف۔ بدعت؟ ہاں، بدعت، ارتداد یعنی مذہب چھوڑنا، تہمت مذہب، بلاسفمی، اور جادو ٹونا، ان جیسے معاملات سے نپٹنا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا اس میں بھی ثبوت کا معیار سخت تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں طریقہ کار بہت مختلف تھا، اکثر خفیہ ہوتا تھا۔ خفیہ؟ جی، ثبوت کا معیار بہت پست تھا۔ ملزم کو اکثر یہ بھی نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس پر الزام کیا ہے یا کس نے لگایا ہے۔ گواہوں کی شناخت پوشیدہ رکھی جاتی تھی۔ اور تشدد، ٹارچر کا سنائیں؟ ہاں، سب سے خوفناک بات یہی تھی، اقرار جرم کروانے کے لیے تشدد کا استعمال باقاعدہ طور پر منظور شدہ تھا۔ پوپ انوسینٹ 4 نے 1252 میں جی ایڈ ایکسٹرپانڈا نام کے فرمان کے ذریعے اس کی اجازت دی تھی۔ سٹریپیڈو تھا، مطلب کلائیوں سے لٹکا کر کھینچنا یا پانی کے ذریعے اذیت دینا، یہ سب طریقے استعمال ہوتے تھے۔ کن لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا اس میں؟ نظری طور پر تو یہ صرف کیتھولکس کے خلاف تھی، یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کیتھولک مذہب قبول کیا تھا، جیسے اسپین کے موریسکوز اور مرانوز۔ جی ہاں، جو زبردستی عیسائی بنائے گئے مسلمان اور یہودی تھے۔ لیکن عملی طور پر اس کا ہدف وہ گروہ تھے جنہیں چرچ بدعتی سمجھتا تھا، جیسے کیتھرز تھے، والڈنسینز تھے، اور بعد میں پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے جو حامی تھے وہ بھی نشانہ بنے۔ اور جادو ٹونا؟ ہاں، جادو ٹونے کے الزام میں تو ہزاروں، شاید لاکھوں لوگ، خاص طور پہ خواتین، اس کا شکار ہوئیں۔ وہ ایک کتاب تھی، میلیوس میلیفیکاروں، جادوگرنیوں کا ہتھوڑا۔ اس کے بعد زیادہ ہوا؟ جی، اس کے بعد یہ بہت بڑھ گیا۔ اس کی الگ الگ قسمیں بھی تھیں، میڈیول، اسپینش؟ جی ہاں، میڈیول انکویزیشن تھی، پھر اسپینش انکویزیشن آئی جو زیادہ تر اسپینش بادشاہت کے کنٹرول میں تھی، رومن انکویزیشن تھی جس نے گیلیلیو کا مشہور مقدمہ چلایا، اور پورچوگیز انکویزیشن بھی تھی۔ سزائیں کیا ملتی تھیں اس کے نتیجے میں؟ اگر ملزم توبہ کر لیتا تھا تو اسے ہلکی سزائیں ملتی تھیں، جیسے ایک خاص قسم کا لباس پہننا، سیمبینیٹو کہتے تھے اس کو، اچھا، یا جرمانہ ہو گیا، یا کسی مقدس مقام کی زیارت کا کہہ دیا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرتا یا دوبارہ پکڑا جاتا، ہاں، یا ریلیپسڈ قرار دیا جاتا، تو پھر اسے سیکولر حکومت کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور وہاں پھر؟ اور سیکولر قانون میں اکثر اس کی سزا تھی زندہ جلانا، برننگ ایٹ دا اسٹیک۔ اللہ اکبر! اسپینش انکویزیشن میں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے؟ کہتے ہیں ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں مرنے کے بعد بھی لوگوں پر مقدمہ چل سکتا تھا۔ مرنے کے بعد؟ جی، اور ان کی لاشیں قبروں سے نکال کر جلائی جا سکتی تھی۔ یہ تو عجیب ہی خوف کا نظام تھا۔ کیا اس کی مخالفت نہیں ہوئی؟ ہوئی، لیکن بہت کم۔
چرچ کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھیں، جیسے برنارڈ دلیسیو تھے 14 سنچری میں، انہوں نے اس کے طریقوں پر تنقید کی۔ تو ان کا کیا ہوا؟ انہیں خود سزا ملی۔ بہت بعد میں سن 2000 میں پوپ جان پال سیکنڈ نے تاریخی غلطیوں پر معافی مانگی، جس میں انکویزیشن بھی شامل تھی۔ صحیح، ایک سیاہ باب ہے تاریخ کا۔ بالکل، جو مذہب کے نام پر کیے جانے والے ظلم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اب آخر میں ہم 1857 کی جنگ آزادی کے تناظر میں آتے ہیں۔ انگریزوں نے جو سزا کے طریقے استعمال کیے، یہاں مقصد شاید صرف انصاف نہیں تھا۔ یہاں مقصد بالکل واضح تھا، بغاوت کو کچلنا، دہشت پھیلانا اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی مزاحمت کو روکنا۔ مواد میں تو بہت خوفناک تفصیلات ہیں۔ جی، مواد بتاتا ہے کہ باغیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ دہلی میں وہ جمنا کے پل کے پاس برگد کے درخت پر 1400 مسلمانوں کو پھانسی دینے کا ذکر ہے۔ 1400؟ یہ عدد ٹھیک ہے؟ شاید مبالغہ میز ہو، لیکن ظلم کی شدت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح نوح، ہریانہ میں نیم کے درخت پر 52 میواتیوں کو پھانسی دی گئی۔ اور میجر ہڈسن نے جو مغل شہزادوں کو قتل کیا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ بالکل، بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، پوتا تھا مرزا ابو بکر، انہیں گرفتاری کے فوراً بعد گولی مار دی گئی۔ یہ تو قانونی کارروائی نہیں ہوئی؟ یہ سیدھا قتل تھا۔ مقصد مغل خاندان کی نشانی کو مٹانا تھا۔ ہزاروں علماء کو کالے پانی بھیجا گیا۔ انڈمان آئلینڈز؟ جی، پوری کی پوری بستیاں جلا دی گئیں۔ مراد آباد کے نواب مجو خان تھے، ان کی لاش کو ہاتھی سے باندھ کر شہر میں گھسیٹا گیا، اور پھر چونے کے پانی میں جلایا گیا۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ انتہائی تضییق تھی، ہیوملیشن تھی، وحشت تھی۔ توپ سے اڑانے کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ لارڈ رابرٹسن کے خط کا حوالہ ہے۔ یہ طریقہ شاید سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ بلوئنگ فرام اے گن، یہ طریقہ مغلوں کے ہاتھی سے کچلوانے سے بھی شاید زیادہ وحشیانہ تھا۔ کیوں؟ اس کا مقصد صرف موت دینا نہیں تھا، بلکہ لاش کے پرخچے اڑا کر ایسی دہشت پھیلانا تھا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے۔ اور اس سے نہ صرف انسانی جسم کی حرمت پامال ہوتی تھی، بلکہ ہندو اور مسلم دونوں مذاہب میں جو تجہیز و تکفین کا تصور ہے، جو فیونرل رائٹس ہیں، وہ بھی ممکن نہیں رہتا تھا۔ ہاں، اسے بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا ہتھیار تھا۔ اور قرآن کے نسخوں کو جلانا یا جامع مسجد دہلی کو استبال بنا دینا، یہ صاف اشارہ تھا کہ انگریزوں کے نزدیک یہ صرف سیاسی بغاوت نہیں، بلکہ ایک تہذیبی اور مذہبی جنگ بھی تھی۔ وہ ہر قسم کی مزاحمت کو کچلنا چاہتے تھے۔ جی، چاہے وہ سیاسی ہو، تہذیبی ہو یا مذہبی۔ یہ دکھاتا ہے کہ سزا کا استعمال کس طرح سیاسی کنٹرول اور کلچرل ڈومیننس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سفر طے کیا، جی، قدیم دنیا کی وحشت سے لے کر مغل ہندوستان کے منظم نظام تک، پھر اسلامی حدود کے قوانین جہاں ثبوت کا معیار بہت سخت تھا، یورپ کی انکویزیشن جس نے مذہب کے نام پر خوف پھیلایا، اور آخر میں 1857 میں برطانوی انتقام۔ کتنے مختلف تصورات ہیں انصاف اور سزا کے۔ ہر دور میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سزا کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا واقعی انصاف کرنا تھا، جرم روکنا تھا، یا پھر حکمران طبقے کا اختیار قائم رکھنا؟ جی، لوگوں کو دبانا، اپنے نظریات کو تھوپنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کا تصور اکثر وقت کی حکومت، اس کے مذہبی یا سیاسی نظریات اور اس کے پاس موجود ریسورسز سے بھی جڑا رہا ہے، جیسے جیل وغیرہ۔ بالکل۔ اور یہ سوال، یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جب ہم آج کے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا ہے؟ ہاں، کیا سزا کا مقصد صرف انتقام اور تکلیف دینا ہونا چاہیے؟ یہ ایک اصلاح، ریفارمیشن، توازن، پروپورشنالٹی اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک طویل، ایک مسلسل بحث ہے۔ جی، کیا سزا کا مطلب ہمیشہ تکلیفی ہونا چاہیے، یا پھر ہم ایسے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں جو جرم کی روک تھام بھی کریں اور انسانیت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں؟ شاید ان تاریخی مثالوں پر غور کر کے ہم اپنے آج کے لیے بہتر راستہ چن سکتے ہیں۔ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔